السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں دستان دنیا یوٹیوب چینل میں۔ میں حاضر ہوں ہم کہاں کی سچی ہیں بہت ہی خوبصورت ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چل شروع کرتے ہیں۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا دل بھی بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔ میں نے بات بدل دی تھی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور چپ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا۔ یہ بھی وہ میری بات کے جواب میں خاموش ہی رہ رہی تھی، یا اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر۔ وہ بھی جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھا۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو ایسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے تک میری اس سے کافی اچھی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیہال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت ہی جدوجہد کرنی پڑتی تھی مجھے۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ جہاں امی سے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی، بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی، اور تب ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی تھی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرتی تھی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت ہی امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس میں بے حیائی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر واپٹا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہیں بہت اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کریا کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی، پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور آہستہ آہستہ اسے، مگر ان کے مالی حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی بہت تھوڑی مدد کرتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کچھ یکدم سکون مل گیا، مگر اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہ پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننیہال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی دوست۔ مشہوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی اور مجھے یہ کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا تھا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی تھی، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی سے لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک ہی رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشل سے شروع ہوگی، اور یہ دوستی طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی مشل سے بھی میری صرف سلام دعا تھی، حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے۔ مگر جب واپس آنے کے بعد میں نے مشل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی، اور یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت ہی فراغ
دل تھی اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آتی تھیں، اور صرف میں ہی نہیں اس کا متاثرہ تھا، تقریباً سارا خاندان اس کے طور طریقوں سے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ تب پتہ لگا تھا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں۔ اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر یہ آپ کسی اور کو نہ سنائیں بلکہ کسی اور کو بتائیے گا بھی نہیں کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہی، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت ہی میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے تھے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اس قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا، وہ کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے تھے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، میرا اس سے رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی کوشش ہوئی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا میں مشیل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی، مگر وہ کبھی ڈبیٹ میں جاتی، کبھی مشاعرے میں کارنامے دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ہی ساتھ ہی دے دے، اور مشل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، وہ بہت ہی اسپوکن سافٹ تھی۔ کم از کم میں کبھی اسے کسی کے ساتھ اونچی یا اونچا بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ پھر جب میں اگلے سال پاکستان واپس آیا تو مجھے سے سامنا ہونے پر مہرین سے ملی تھی، جس سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ اس کے انداز میں شناسائی کی وہ جھلک نہیں تھی، اور جب وہ 2-3 بار ایسا ہو تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، مجھے ایسا ہی لگتا تھا۔ مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی، وہ مجھ سے اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہتی تھیں، وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیہال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی، وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھی۔ شمالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مشل کبھی کبھی اس کے بارے میں بھی بات کرتی تھی، اور مہرین کی عادت کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے اس سے تھی کہ میرا خیال تھا کہ وہ اب بھی کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سے دباغ کرنا چاہیے۔ ساری زندگی اپنے آپ کو ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو کر لوگوں سے مراحت نہیں لے سکتے۔ پھر کون ایسا ہے جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی، ساری مشکلات کو خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ بہت ہی پسند اتنا تو نہیں آیا، مگر میں جو مراد و تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی ان کا میں پاکستان میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادت ایسی تھی کہ پاکستان کا ماحول انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا، مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے کسی بندے کو پاکستان میں ٹھکرا کے سوا اور کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میں میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ ان دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا۔
اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائے، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، سو مجھے ہی رکنا پڑا اور میں نے اپنی کمپنی کو پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، ہوتے ہوتے بھی 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد میں بھی پاکستان آیا۔ ماہرین سے میری ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا، وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جن سے پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا تھا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے، زندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اسے کبھی نہیں کہی، اور آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں اتنی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اسے کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی ماہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھنا بہت مشکل تھا اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازی اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہ شام تک ہمارے گھر ہی رہے گی تھی اور پھر امی میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود تو ماہرین کو گھر چھوڑا اور انہوں نے مجھے کہا، میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 6 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں نے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی تھی۔ گاڑی چابی لے کر میں باہر آیا تو امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی امی بھی باہر پورچ میں آ گئی۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔